بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پناہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسئلہ جاگیر فضل کے عنوان سے ہماری گفتگو بحمد اللہ تعالی اپنی اختتام کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جمعۃ المبارک تک اس کے جتنے اہم علمی پہلو ہیں انشاءاللہ ان پر ہماری تھوڑی اور اہم گفتگو جو ہے
وہ اللہ کریم کے فضل سے انشاءاللہ مکمل ہو پائے گی انشاءاللہ۔ علمی طور پر ایک بڑا اہم سوال ہے اس میں جو میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو آپ ضرور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ محدثین نے اس سوال کے اوپر بڑی ابحاث اٹھائی ہیں، بڑی ڈسکشنز اس کے اوپر موجود ہیں، اور اس کا سمجھنا بڑا لازمی ہے۔ جو حدیث پاک گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے اس کی تفصیل کے ساتھ کہ حضور سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت حضور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خود تشریف لے گئیں یا آپ نے پیغام بھیجا، یہ دونوں حدیث میں نے عرض کیا تھا صحیحین کے اندر اور سنن کی کتب کے اندر موجود ہیں، اور یہ خیال فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اموال فے چھوڑ گئے تھے ان میں سے بطور عرب اور بطور وراثت میں وہ آپ کو حصہ بنتا ہے، تو اس پر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کا فرمان اقدس رکھا اور کہا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کوئی بھی ہمارا وارث نہیں بنایا جاتا، ہم نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے، ہم نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔ یہ حدیث پاک جب آپ نے حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی، اس پر محدثین کا بڑا کلام ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا یہ فرمان موجود تھا، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ کم و بیش بشمول خلفائے راشدین کے اور کثرت کے ساتھ عشرہ مبشرہ جو صحابہ ہیں وہ بھی سارے اس میں شامل ہیں، کم از کم 12 صحابہ اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یا تو اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے ہیں اور یا اس حدیث پاک کو بکھرفتے کرنے والے اور اس کی تصدیق کرنے والے ہیں کہ واقعتاً حضور نے ایسے فرمایا۔ اب جب اس نقطے کے اوپر آپ غور کریں کہ بالخصوص جو صحیح بخاری شریف کی روایات اس اعتبار سے ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خود تشریف لے گئی، ان میں یہ بھی ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضور سیدہ خاتون جنت کے ساتھ گئے، اتنا لوگوں کو یاد ہے؟ جی۔ اچھا، اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی اس حدیث پاک کی تصدیق کرنے والے صحابہ میں شامل ہیں۔ امیر المومنین امام المتقین باب العلم مولا کائنات داماد رسول حضرت سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اس حدیث پاک کی تصدیق کرنے والے صحابہ میں شامل ہیں۔ اب اس بیک گراؤنڈ اور تناظر میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر یہ حدیث پاک حضرت سیدنا امیر المومنین مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں بھی تھی اور حضرت سیدہ خاتون جنت کے ساتھ جانے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے علم میں بھی تھی، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ سوال اٹھایا کیوں گیا؟ اب بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی پھر یہ سوال اٹھانے کی ریزن کیا ہے کہ سوال یہ اٹھایا گیا کہ آپ اس میں سے ہمیں بطور وراثت جو ہے وہ حصہ عطا فرمائیے، جبکہ جب حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو پڑھا تو حضرت عباس بھی اس کو جاننے والے تھے، مولا علی پاک جاننے والے تھے،
اہل بیت اطہار میں صحابہ میں کئی لوگ اس کو جو ہے وہ جاننے والے. یہ علمی طور پر ایک ایسا سوال ہے جس کے اوپر محدثین نے بڑی ابحاث جو ہے وہ ارشاد فرمائی. علمی طور پر اس کا سب سے نفیس ترین جواب جو ہے وہ میں ٹیکسٹ پورا عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کا خلاصہ بھی عرض کر دوں گا تاکہ اس کو بعض اہل علم جو ہیں، اور اہل علم سے مراد میں جو ہے دور حاضر کے خطباء ہیں بالخصوص اور مبلغین ہیں، جو عام طور پر بعض کو سنی سنائی باتیں کر جاتے ہیں یا عقیدت میں آگے ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس سے دین کا بیلنس اور توازن خراب ہو جاتا ہے. یا وہ ذاکرین ہیں جنہوں نے اس معاملے میں اتنا ایشو اس کو اٹھایا ہوا ہے کہ 1300-1400 سال سے لوگ امت کو سکھ کا سانس بھی لینے نہیں دے رہے. آخر اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فتح الباری جو ہے، کون سی کتاب؟ فتح الباری. یہ بخاری شریف کی بڑی عظیم ترین شرح جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے. حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس کا جو جواب دیا ہے یہ سب سے خوبصورت جواب ہے علمی طور پر، جس کو محدثین نے بعد میں بھی اپنایا ہے. اور حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آج سے کم و بیش کوئی 600 سال پہلے کے محدثین میں، کم و بیش 600 سال، پونے 600 سال کم و بیش ہو گیا آپ کی مثال مبارک. اور تاریخ اسلام میں صحیح بخاری شریف کی جتنی شروح لکھی گئی ہیں ان میں عظیم ترین شرح جو ہے اس کا نام فتح الباری ہے. اور ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان علماء میں سے ہیں کہ جن کا نام سن کے سارے اہل علم ان کے علمی مقام و مرتبہ کے آگے اپنے سروں کو جھکا دیتے. انہوں نے اس کی جو شرح اور اس کی جو وضاحت اور اس کی جو حکمت بیان کی ہے وہ حکمت سب سے اعلیٰ اور نفیس ترین ہے. وہ سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر اس کا جو اردو ترجمہ ہے اور ٹرانسلیشن ہے عربی عبارت کا، فرماتے اس جگہ پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ حضرت عباس اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تو اس حدیث کا علم تھا. جب انہیں علم تھا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی یقیناً علم ہوگا. پھر ان حضرات نے حضرت ابوبکر صدیق سے میراث کا مطالبہ کیوں کیا؟ اور پھر دوبارہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا یہ مطالبہ پھر ہوا، ایسا کیوں کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی پاک، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے تو معترف تھے لیکن اس حدیث کو عام نہیں سمجھتے تھے. اس حدیث کو عام سمجھتے نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ میں سے کسی چیز کا بھی کوئی وارث نہیں ہوگا. ان کے نزدیک اس حدیث کا مفہوم یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکہ میں سے بعض چیزوں کا کوئی وارث نہیں ہوگا اور باقی متروکات میں وراثت جاری ہوگی. اور خیبر کی کچھ اراضی، کچھ زمین اور فتح کے متعلق ان کا گمان تھا کہ اس میں وراثت جاری ہوگی. یہ اس کا علمی پوائنٹ ہے. ذرا چونکہ اڑ گئے ہو تو سارے شیراں دیتے اثر کر لے رہے اڑ گئے ہو لطیفیاں دیتے. لیکن میں نے جو یہ بات عرض کیا یہ بڑی بنیادی اس مسئلے کے لیے بات اس لیے میں نے عرض کر دی تاکہ کل کو اگر کوئی سنے تو اس بات کو وہ سمجھ پائے. آپ انشاءاللہ سمجھیں گے، توجہ آپ نے فرمایا. وہ فرماتے وجہ یہ تھی کہ حضرت سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ خیال تھا حدیث پاک تو یہ ایسے ہی ہے جیسے حضور نے ارشاد فرمایا، مگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حدیث پاک عام نہیں ہے، ہر جگہ پہ اس کا اطلاق نہیں ہے، ہر جگہ پہ اس کا اطلاق نہیں ہے. کچھ حضور علیہ السلام نے جو کچھ چھوڑا ہے اموال فیع میں سے بعض چیزیں یا بعض زمینیں ایسی ہیں
کہ جو اس حدیث پاک سے مخصوص ہوں گی ان کو الگ کیا جائے گا اور ان میں حضور علیہ السلام کی وراثت جو ہے وہ جاری ہو جائے گی۔ ان کا یہ خیال مبارک تھا کہ یہ حدیث پاک اپنی امپلیمنٹیشن کے اعتبار سے، اپنے نفاذ کے اعتبار سے یہ حدیث پاک عام نہیں ہے، یہ خاص ہے، یعنی کچھ زمینوں کے متعلق ہے اور کچھ کے متعلق ایسا نہیں ہے، ان کا یہ خیال۔ اسی وجہ سے وہ اس میں وراثت کو طلب کرتے تھے۔ اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ اس حدیث کو عموم پر محمول کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان کی آراء اور اجتہاد میں اختلاف ہو گیا۔ یعنی اختلاف کا سبب یہ تھا کہ حدیث پاک کو سارے لوگ جاننے والے تھے، مگر سبب یہ تھا کہ اہل بیت اعظام کا یہ خیال تھا کہ یہ حدیث پاک عام نہیں ہے، ہر اراضی، ہر زمین، ہر مال فے کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ کچھ کے حوالے سے ہے اور کچھ کے حوالے سے نہیں ہے۔ بعض اراضی، بعض زمین، بعض جاگیر جو ہے وہ عام رہے گی حضور علیہ السلام کی امت کے لیے، اور بعض جاگیر جو ہے وہ اس میں سے خاص ہے، اور وہ خاص جاگیر جو اس کو بطور عرب جو ہے وہ حضور کی اولاد پاک کو یا حضور کی ازواج پاک کو جو ہے اس میں سے حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ ان کا یہ خیال تھا۔ سو اس وجہ سے رائے کا ڈیفرنٹ ہونا، رائے کا مختلف ہونا، اجتہادی آراء کا الگ الگ ہو جانا جو ہے، اس بنا پہ وہ تھوڑا اختلاف ہو گیا۔ مگر یہ اختلاف جو ہے یہ کوئی صدیوں چلا نہیں ہے، یہ واضح نشین کر لیجیے، یہ کوئی سال ہا سال کوئی چلا، بولیے نا، یہ کوئی سال ہا سال چلا۔ ابتدائی دور میں بھی جب آپ پوری جو ہے وہ توجہ کے ساتھ معاملات کو پڑھتے ہیں، اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، ابتدائی دور میں جیسے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیال تھا کہ اس میں سے جو ہے وہ مخصوص ہونا چاہیے، اور وہ جو فدق کی بعض زمینیں ہیں، خیبر کی بعض زمینیں ہیں، ان میں سے بطور وراثت جو ہے حضور پاک اہل بیت اس میں سے کوئی حصہ ملنا چاہیے۔ ابتدا میں مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ خیال تھا، مگر جب آپ کی اپنی حکومت آئی، جب آپ کی اپنی حکومت آئی، تب تک حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ خیال بدل چکا ہوا تھا، اس لیے آپ نے اس کے اوپر نہ تو شخصی ملکیت قائم فرمائی، یہ واضح نشین کر دی، ان سارے علاقوں کے اوپر، خیبر کے علاقے، فتح کے علاقے اور بنو النضیر کے ماں جو ابتداً اموال فے تھے، ان سارے اموال کے اوپر حضرت مولا علی پاک نے بھی کوئی شخصی ملکیت قائم فرمائی؟ بولیے، کوئی شخصی ملکیت قائم فرمائی؟ بالکل شخصی ملکیت نہیں قائم فرمائی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ابتداً خیال تھا، بعد میں آپ نے بھی اسی کو درست سمجھا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور کی مراد کو درست سمجھا ہے، انہوں نے حضور کی مراد کو درست سمجھا ہے۔ اس طرح جیسے حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں زمینوں اور جاگیروں کا فیصلہ تھا، اسی فیصلے کو امپلیمنٹ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے، اسی کو نافذ فرمایا جناب سیدنا عمر فاروق نے، اسی کو نافذ رکھا حضرت سیدنا عثمان غنی نے، اور جب مولا علی پاک کا دور آیا تو آپ نے بھی اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی فرمائی نہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابتداً آپ کا کچھ اور خیال تھا، اور بعد ازاں آپ اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ اصلاً حضور علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی کسی بھی اموال فے میں حضور پاک کے جتنے بھی اولاد ہیں یا حضور کی ازواج ہیں، ان میں سے کسی کو بھی بطور وراثت کوئی چیز عطا کی جائے گی نہیں۔ تیسرا سال تھا جناب امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا۔ کتنا سال؟ تیسرا سال۔ اب یہ بات سنیں، حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ اب حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، حیات ظاہری میں
جس طرح اس جاگیر کا معاملہ چلتا رہا، یعنی اسٹیٹ کے پاس تھی، کس کے پاس تھی؟ اسٹیٹ کے پاس، اسٹیٹ اس کی اجر تھی، اور اسٹیٹ جو ہے اس میں سے حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کو بھی ہدیات دیتی تھی، اور اس میں سے جو بچ جاتا وہ پھر غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، ناداروں، مسافروں کو بھی اس میں سے حصہ دیا جاتا۔ یہی طریقہ کار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جاری رکھا۔ اب آگے حضرت عمر فاروق کا دور۔ جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو پھر جب مولا علی پاک حضرت عمر فاروق کی بارگاہ اقدس میں تشریف لے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، یہ بات توجہ کے ساتھ سنیے۔ آپ نے یہ کیا کہ مدینہ منورہ کے پاس جو اموال فیع موجود تھے، بنو النضیر کی جو زمینیں تھیں، اس کے اوپر حضرت مولا علی پاک کو اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضرت عمر فاروق نے وہ زمینیں ان کے حوالے کر دیں بطور زمینوں کے مینیجر کے، بطور زمینوں کے مینیجر کے ان کی تولیت میں دے دی، ان کو متولی بنا دیا، مینجمنٹ کے لیے ان کو دے دی۔ کس لیے دے دی؟ اب یہ اموال فیع ہی تھے، بھئی حکومت جب انتظام کرتی ہے کسی چیز کا تو حکومت انتظام کے لیے آگے کچھ لوگ ہی مقرر کرتی ہے نا۔ اب بات کو سمجھ لیں، جب آپ نے کسی چیز کا مینج کرنا ہے کہ آپ نے یہاں سے بم فینگر لینے ہیں تو آپ نے کوئی نہ کسی فرم کو حکومت نے ٹھیکہ دینا، بھئی تو کمپیوٹر بنا، تو اس کے اندر سسٹم کو ایڈ کر، پھر ایک فرم کو ٹھیکہ ملے گا تو وہاں پہ جا کے فکس کر۔ حکومت نے جو کام کروانا ہے کروانا تو اپنی قوم کے افراد سے ہی ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مینجمنٹ میں کیا اضافہ کیا کہ آپ نے وہ جو اموال فیع مدینہ منورہ کے قریب تھے، جو بنو النضیر کا مال تھا یا ایک دور زمینیں موجود تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بطور صلح حاصل کی تھی، وہ جو ساری زمینیں اور جاگیریں تھیں اموال فیع، ان کی مینجمنٹ دے دی حضرت علی پاک کو اور حضرت عباس پاک۔ اونچی بات سے سبحان اللہ۔ یہ حضرت عمر کی بصیرت پر کہا آپ سبحان اللہ، بولے کہ آپ کو کتنی اعلیٰ بصیرت۔ ان سے ساتھ لے لیا وعدہ ان سے یہ لیا کہ یہ جو زمینیں ہیں اموال فیع کی مدینہ منورہ کے قریب، یہ رہیں گی آپ کے تصرف میں، آپ کی مینجمنٹ میں، آپ اس کے مینیجر ہوں گے، آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کھجوریں لگوائیں گے، فور ایگزامپل کہہ رہا ہوں، آپ اس کے اوپر باغات لگوائیں گے، اس سے جو آمدنی حاصل ہوگی ان سے یہ وعدہ لے لیا زمینیں میں آپ کو دیتا ہوں مگر آپ کی شخصی ملکیت میں نہیں، چونکہ حضور پاک کی وراثت ایسی کوئی نہیں، آپ کی شخصی ملکیت میں نہیں، مگر یہ جو اموال فیع ہیں ان کی مینیجنگ آپ کریں گے، ان کے مینیجر آپ ہوں گے، اور آپ اس میں اسی طرح تصرف فرمائیں گے جیسے رسول اللہ اپنی حیات ظاہری میں فرماتے تھے۔ یعنی آپ ایسا کریں گے کہ آپ ان میں جب ان کے باغات کا مال آئے گا، پھل پکے گا، مال مارکیٹ میں آئے گا، تو آپ حضور کی اہل بیت کے لیے حصہ آپ خود رکھ لیں جتنا حضور کے دور میں رکھا جاتا تھا، جتنی آپ کی ضرورت پوری ہوتی ہے وہ حصہ آپ رکھ لیں گے، اور بقیہ سارا کچھ لا کے اسٹیٹ میں اور بیت المال کے پاس جمع کروا دیں۔ یہ زمینیں اموال فیع موسٹلی ان کی مینجمنٹ، یہ بڑی خاص بات ہے، جو اس موضوع سے متعلقہ لوگ ہیں شاید انہوں نے بہت کم اس بات کو سنا۔ ان اموال فیع کی مینجمنٹ یاد رکھ لیجئے موسٹلی تاریخ اسلام کے ابتدائی دور میں حضور کے اہل بیت اطہار ہی فرماتے رہے ہیں۔ کون فرماتا رہے؟ حضور کے اہل بیت اطہار فرماتے رہے۔ مینوں اس گل دی یہ تک بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس قوم کو لڑا کے کتھوں تک لوگ مارنا چاہتے، بھائی زمین حکومت کی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر اس کے اوپر مولا علی پاک ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے یہ وعدہ لے لیا بھائی یہ میں آپ کو دے رہا ہوں مگر آپ کی بطور شخصی ملکیت کے نہیں دے رہا، آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ اس کی مینیجنگ کریں، جو بھی پھل آئے گا، جو بھی آمدنی آئے گی، جو بھی انٹیکٹ آئے گی، جیسے حضور تقسیم فرماتے تھے، پہلے حضور کا اہل بیت کے پاس حصہ جاتا تھا، آپ اپنے گھروں کو لے جائیں، اور بقیہ جو کچھ ہے اپنے گھروں میں رکھنے کے بعد جو باقی بچ جائے وہ سارا اسٹیٹ کا ہے اور حضور کی امت کے غریبوں کا ہے، وہ اب حکومت کو دے دیں۔
اس طریقے پر ان زمینوں کی مینجمنٹ ہوتی رہی. یہ بات ذہن نشین کیجیے. صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے, اس کا نمبر ہے 4034 4034 اس کا نمبر ہے. اس کا آخری حصہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. قال فكانت هذه الصدقة بيد علي. فرماتے ہیں کہ پھر یہ صدقہ جو ہے, یعنی یہ اموال فے جو ہیں, یہ اموال فے پھر تصرف میں آ گئے حضرت علی پاک کے. بولیے سبحان اللہ. کس کے تصرف میں آ گئے؟ حضرت علی پاک کے تصرف میں آ گئے اموال فے جو تھے. پھر کیا ہوا؟ منعها علی عباس فغلبه علیہا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم کان بید حسن ابن علی. فرماتے ہیں کہ پھر حضرت مولا علی پاک کے بعد یہ اموال فے جو تھے یہ تصرف اور قبضہ میں آگے حضرت امام حسن کے. کس کے پاس آگے؟ حضرت امام حسن کے. پھر کیا ہوا؟ ثم بید حسین ابن علی. جب مولا حسن پاک کا وصال ہوا تو اس کے بعد یہ اموال فے تصرف اور مینجمنٹ میں آگے حضرت امام حسین کے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. پھر کیا ہوا؟ ثم بید علی ابن حسین و حسن ابن حسن کلاہما کان یتداولانہا. فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جب حضرت امام پاک کی شہادت ہو گئی تو یہ جو اموال فے تھے یہ مینجمنٹ میں آگے حضرت علی بن حسین یعنی حضرت مولا حسین پاک کے بیٹے امام زین العابدین اور مولا حسن پاک کے بیٹے جن کا نام اپنا بھی حسن تھا. وہ کہتے ہیں کہ جب امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد یہ اموال فے تصرف اور قبضہ میں آ گئے حضرت امام زین العابدین کے اور حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت حسن بن حسن کے. پھر ان کے پاس آ گئے. پھر کیا ہوا؟ ثم بید زید ابن حسن وہی صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقا. کہتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین اور حضرت امام حسن بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد یہ جو اموال فے تھے یہ حضرت زید بن حسن کے پاس آ گئے. یہ حضرت امام حسن کے بیٹے. کیا نام ان کا؟ حضرت زید. پھر یہ ان کے پاس آ گئے تھے. اب آپ اس بات کو سمجھ کہ یہ صحیح بخاری شریف کی میں روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو سارے جھگڑا کھڑا کیا جاتا ہے, میں نے یہ عرض کیا تھا اور میں 2 3 4 مرتبہ مختلف نکات قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ سرے سے اہل بیت رسول کا حق نہ تھا. حق ہوتا تو یقیناً انہیں ملتا. اگر حق ہوتا جیسے میں نے عرض کیا تھا تو اس نے عباسی خلیفہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہمارا حق فلاں صحابہ کھا گئے. اس نے کہا اچھا کہا امیر المومنین جناب صدیق کھا گئے, جناب فاروق کھا گئے, جناب عثمان کھا گئے, خدا نخواستہ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ نقل کفر کو پلا باشد. اس نے پوچھا یہ تو بتاؤ کیا تمہارا حق مولا علی پاک بھی کھا گئے تھے؟ بولو کیا تمہارا حق حسن پاک بھی کھا گئے تھے؟ بھائی آپ صحیح بخاری شریف کو پڑھ لیجئے. ان زمینوں کی مینجمنٹ جو ہے اموال فے جو مدینہ منورہ کے قریب تھے یہ مولا علی پاک کے ہاتھ میں رہے. بولیے کس کے ہاتھ میں رہے؟ مولا علی پاک کے ہاتھ میں. ان کے بعد حضرت امام حسن کے پاس, ان کے بعد حضرت امام حسین کے پاس, ان کے بعد حضرت امام زین العابدین کے پاس, ان کے ساتھ ساتھ حضرت حسن بن حسن کے پاس, اور ان دونوں شخصیات کے بعد حضرت سیدنا زید بن حسن کے پاس ہے. یہ مینجمنٹ کرتے رہے اور جیسے رسول اللہ اس کی انتھیکٹ کی, اس کی آمدنی کی حضور تقسیم فرماتے تھے. پہلے اپنے اہل بیت کا 1 سال کا خرچ الگ فرماتے, اس کے بعد بقیہ غریبوں کے لیے, مسکینوں کے لیے, یتیموں کے لیے, مسافروں کے لیے سارا کچھ حضور خرچ فرماتے. اور اہل بیت اطہار کے پاس لوگوں بیان کرنے والا کبھی کوئی میری بات سنے, اور خدا کے لیے اس قوم کے اوپر رحم کرو, خدا کے لیے اس امت کو جینے دو. یہ ساری زمینیں مولا علی پاک کے پاس بھی رہیں مگر انہوں نے اسٹیٹ کی امانت سمجھی, اپنی شخصی ملکیتوں کو قائم فرمایا نہیں. یہ زمینیں مولا حسن پاک کے پاس رہیں,
انہوں نے اسٹیٹ کی امانت سمجھی، اپنے بیٹوں کو وراثت کے اندر لکھ کے دی نہیں۔ مولا حسین پاک کے پاس بھی رہی، انہوں نے اسٹیٹ کی، ریاست کی امانت سمجھی، اپنے بیٹوں کو ذاتی جائیداد کے طور پہ لکھ کے دی نہیں۔ مولا حضرت حسن بن حسن کے پاس رہی، حضرت زید بن حسن کے پاس رہی، یہ آل فاطمہ کے پاس رہی یہ زمینیں، مگر کسی نے بھی اس پر شخصی ملکیت کو قائم نہیں فرمایا۔ کسی کی ارض میں اس کی اولاد کو نصیب ایک ذرہ بھی نہیں ہوا۔ ہاں یہ اسٹیٹ کی خدمت کرتے رہے اور رسول اللہ کی تقسیم کے مطابق ہمیشہ اس کا مال آپس میں تقسیم کرتے رہے، اور یہی حق ہے۔ کچھ خدا کا خوف کرو، یہ زمینیں جاگیرہ اہل بیت اطہار کے پاس رہی ہیں، مگر کسی نے بھی اس کے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا قبضہ فرمایا نہیں فرمایا۔ وہ کیسے فرما سکتے تھے؟ انہوں نے دین رسول کریم سے سیکھا تھا، انہوں نے حضور کو دیکھا تھا کہ حضور نے ان کے اموال کو کیسے تقسیم کرا، اور اہل بیت اطہار اموال فیض کی زمینوں کی مینجمنٹ کرتے رہے۔ آپ قوم کو یہ بات سنانے سے قاصر ہو؟ کیوں سنائیں؟ اس لیے نہیں سناتے کہ پھر فرقہ واریت کی جڑیں کٹ جاتی، پھر امت میں سکون ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ سنن کبریٰ کی یہ روایت جو میں اس کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں، امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو روایت فرمایا، اور اس کی جلد 6 صفحہ 302 پہ یہ حدیث پاک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قال زید بن علی ابن الحسین بن علی، فرماتے حضرت سید امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت زید، کس کے صاحبزادے؟ سیدنا کس کے؟ سیدنا زین العابدین کے کون سے صاحبزادے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے انہوں نے فرمایا، اما انا فلو کنت مکان ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لحکمت بمثل ما حکم به ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی فتح۔ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن حضرت سید امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے ارشاد فرمایا، اگر میں اس دور میں ہوتا اور میرے پاس فدق کا مقدمہ آتا، فدق کا مسئلہ میرے پاس آتا، تو زید بن امام زین العابدین یہ کہتے ہیں کہ میں بھی فدق کی جاگیر کا وہی فیصلہ کرتا جو جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا۔ اہل بیت اطہار تو یہ کہتے ہیں، امام زین العابدین کے بیٹے ہیں حضرت زید، فرمایا اگر میں اس دور میں ہوتا اور میرے پاس یہ مقدمہ آ جاتا فدق کی جاگیر کا، تو میں بھی وہی فیصلہ کرتا جو جناب ابو بکر صدیق نے کیا، کیونکہ ان کا فیصلہ حق تھا۔ اہل بیت اطہار نے اسی فیصلے کو قبول کیا، اور نسل در نسل یہ فرماتے بھی گئے کہ جناب صدیق نے جو فرمایا تھا وہی حق تھا، جناب عمر فاروق نے جو فرمایا وہی حق تھا، جناب عثمان غنی نے جو فرمایا وہی حق تھا، اور جناب مولا علی پاک نے جو کچھ فرمایا وہی حق تھا۔ اور ان سب میں سے کسی نے بھی بعد میں شخصی ملکیت کا نہ دعویٰ کیا، جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرح صدر عطا فرما دیا، نہ کوئی دعویٰ کیا، نہ کوئی مطالبہ کیا، حتیٰ کہ اپنی بھی حکومتیں آئیں تو انہوں نے اپنی اولاد کو بطور وراثت کچھ دیا اس میں سے نہیں، بلکہ بطور مینیجنگ اس کی مینیجنگ جو وہ فرماتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے کرم اور فضل سے ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اس میں بڑی خاص جو ہے وہ گفتگو آئندہ جمعۃ المبارک کو کر کے اس موضوع کو کمپلیٹ کر دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔